مسلمانوں ذرا اپنے آپ پہ غور کرو، کتنی نافرمانیاں تم کرتے ہو. کیا اپنے رسول کی نافرمانی تم نے نہیں کی ہے؟ روز اللہ کے رسول کی سنت کو گٹر کے نالیوں میں بہاتا بدبخت، شیونگ کرتا، کبھی حیا نہیں آتی اس کو؟ مسلمان بھی کہلاتا، داڑھی مڑاتا بھی ہے. ہاں میری اسلامی بہنیں کتنے ہیں جو حجاب چھوڑتی ہیں، کتنے ہیں جو حرام کاری کرتے ہیں، کتنے ہیں جو جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے ہیں جو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے وہ چیزیں جانتے ہیں پھر بھی کیا ہے کرتے ہیں. تو فرمایا کہ فعصوا رسول ربهم، ان سب کا گناہ ایک تھا، رسولوں کی انہوں نے نافرمانی کی. تو فاخذهم اخذۃ الرابیہ، تو پکڑا تو ایسا زبردست پکڑا کہ یہ لوگ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذه علیم شدید، جب وہ پکڑتا ہے تو اس حالت میں پکڑتا ہے کہ یہ ظالم بستیاں ہوتی ہیں. ان اخذه علیم شدید، اس کا پکڑ بہت ہی، اس کی پکڑ بہت زبردست اور بہت علم اور بہت دردناک ہوتی ہے. یاد رکھو یہ حالتیں ان پر پیش آئی، کہیں یہ حالتیں ہم پر نہ پیش آ جائیں اس سے پہلے کہ ہم سدھر جائیں. ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے اس سے پہلے کہ ہم سدھر جائیں کہ ہم ہی جانا ہے، ہمیں بھی چار لوگ کھندا دے کے لے جائیں گے اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کو کھندا دے رہے ہیں. لیکن کہیں تم کو کھندا دے کے لے جانا پڑے اس سے پہلے تم اپنی حالت کو سدھارو، اپنے اعمال کو دیکھو، اللہ کے پاس گڑ گڑاؤ، رو، اللہ کے پاس معافیاں مانگو. اگر شریعت پہ چلنا مشکل ہے تو اللہ ہی سے مانگو. کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جنہوں نے کہا کہ اے اللہ آج مجھے حلال حرام پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ حلال پہ چلنا، شریعت پہ چلنا میرے لیے آسان کر دے. یہ دعا کبھی کی ہے؟ کار دے، بنگلہ دے، سونا دے، فلاں دے، جاب نہیں ہے، تنگی ہے، یہ دے. لیکن کبھی آپ نے یہ بھی مانگا ہے کہ میرے اوپر شریعت پہ چلنا مشکل ہے یا رب، کہ آج میری زندگی اتنا بہتر بنا دے کہ میں شریعت پہ چلوں تو مجھے آسانی پیدا ہو، مجھے سکون ہو، میں گناہ چاہ کے بھی نہ کر سکوں، اس طرح گناہ کی زندگی میرے لیے تنگ کر دے اور حلال کی زندگی میرے لیے آسان کر دی. یہ تم نے کبھی مانگا ہے؟ دنیا کی زندگی میں جب فکر نہیں کرو گے تو پھر جنت کبھی نہیں ملے گی. جنتی لوگوں کا سب سے بڑا قول ہی یہی ہوگا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا اور میرا حساب ہونے والا ہے. کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جو زندگی میں ہر مسئلے میں سوچتے ہیں کہ ایک دن اس کا جواب دینا ہے مجھے اور اللہ کے پاس ملاقات کرنا ہے. کس منہ سے جاؤ گے رب العالمین کے سامنے جبکہ ہم گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں؟ تو یاد رکھو گناہ کم ہوتے جائیں گے. جب بھی احساس ہوگا رب کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. وہ جنتی کہے گا کہ اصل میں مجھے یہ جو جنت کی ٹکٹ ملی ہے، جنت میں داخلہ، یہ اس واسطے کہ میں دنیا کی زندگی میں بہت ڈرا رہا، میں دنیا کی زندگی میں اللہ کے حساب کو، اللہ کی ملاقات کو سامنے رکھا. تو ندا آئے گی ایک طرف سے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جاؤ اپنی من پسند زندگی گزارو. یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. یہاں جو چاہے کرو گے جنت نہیں ملے گی. یہاں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، یہاں ڈر ڈر کے زندگی گزارنا ہے، یہاں حلال حرام دیکھ دیکھ کے زندگی گزارنا ہے. یہاں تمہاری اپنی من کی زندگی نہیں. کہاں ہے؟ اللہ وہاں دے گا. اس زندگی کے لیے اس زندگی قربان کر دو. ایمان آج کر لو، وقت ہے. اگر بیت جائے تو پھر تمہیں کوئی وقت ملنے والا نہیں ہے. رو گے، گڑ گڑاؤ گے، خون کے آنسو رو گے، حتیٰ کہ اتنا رو گے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جہنمیوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں. لیکن وہاں کام نہیں آئے گا. آج یہاں موقع ہے تمہارے لیے. آگے بڑھو نیکیوں میں، آگے بڑھو، کرو. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين، سوائے تلچٹ اور پیپ اور خون اور اسی طرح دوسرے مادے جو زخم سے نکلے ہوئے ہیں یہی پینے کو دیا جائے گا جہنمیوں کو. لا يأكله الا الخاطئون، اس کو کوئی نہیں کھاتا مگر صرف خطا کار ہی لوگ.